إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد بات ہو رہی تھی مسائل اور ان کے اسباب جاننے کی. تو جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے جانا کہ یہاں جن مسائل کی بات ہو رہی ہے ان سے مراد دنیاوی مسائل نہیں ہیں، کیونکہ دنیاوی مسائل کو ہر شخص سمجھتا ہے اور ان کے اسباب جاننے اور انہیں حل کرنے کی مقدور بھر کوشش بھی کرتا ہے. اور وہ مسائل ویسے بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، ان سے کسی کو مفر نہیں ہے. اور وہ مسائل گویا ضمنی مقاصد زندگی ہیں، یعنی اصل مقصد زندگی اور مقصد تخلیق تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اور یہ جاننے کے لیے کہ انسان اپنے مقصد زندگی کے لیے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں، اور اگر کرتا ہے تو کس مقدار، کس قوت اور کس اخلاص کے ساتھ کرتا ہے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو اگرچہ اللہ تعالیٰ سب کچھ پہلے ہی جانتا ہے اور خوب جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مکمل نظام مقرر فرمایا ہے. اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل کو ضبط تحریر کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس کے لیے کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے. جیسے کہ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں، نہایت معزز کاتبین ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار رہتا ہے. اور پھر صرف یہی بس نہیں بلکہ قیامت کے دن جزا سزا کے لیے
انسان کے اعمال پر اس کے علاوہ دیگر متعدد گواہ بھی پیش کیے جائیں گے، جیسا کہ ان گواہان میں سے ایک گواہ زمین بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکالے گی، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ اور زمین کا خبریں بیان کرنا یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے روئے زمین پر جو کچھ ہوا اور جس نے جو کچھ کیا وہ سب بیان کر دے گی۔ تو یوں زمین انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہ بنے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ تحدث اخبارها، کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ ثم قال اتدرون ما اخبارها، اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، فرمایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر آدمی پر گواہی دے گی اس نے اس زمین پر جو کچھ کیا ہے۔ تقول، زمین کہے گی عامل کذا و کذا یوم کذا و کذا، وہ کہے گی کہ فلاں شخص نے فلاں کام فلاں دن کو کیا ہے۔ قال فهذه اخبارها، فرمایا یہ اس کی خبریں ہیں جو وہ بیان کرے گی۔ اسی طرح جو کچھ اچھے کام بھی کسی نے کیے ہوں گے زمین وہ بھی بتا دے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انی اراک تحب الغنم والبادیہ، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں کو اور صحرا کو بہت پسند کرتے ہو، یعنی بکریاں چرانے کے لیے صحرا میں رہنا پسند کرتے ہو، وہاں جاتے ہو۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ، جب تم اس صحرا میں ہو اپنی بکریوں کے ساتھ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، تو نماز کے لیے جب تم اذان کہو تو اپنی آواز کو ذرا بلند کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ اس مؤذن کی آواز جہاں تک جائے گی اس کو جو کوئی جن، جو کوئی انسان اور جو چیز جہاں تک سنے گی قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ تو انسان جو کچھ بھی اس روئے زمین پر کرتا ہے وہ چیز اس کے لیے اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اور جیسا کہ حجر اسود کے بارے میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ پتھر قیامت کے دن اس حال میں آئے گا وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہوگا، وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اس کی ایک زبان ہوگی کہ جس سے وہ بولے گا، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ، ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ اس کو استلام کیا ہوگا، ہاتھ لگایا ہوگا یا چوما ہوگا۔ بہرحال اللہ کے ہاں بندوں کے اعمال پر گواہی کا ایک مضبوط نظام ہے، جس کے اجزاء و عناصر میں سے کرامن کاتبین کی گواہی اور زمین کی گواہی کے علاوہ نافرمان انسانوں کی خود اپنے خلاف گواہی ہے۔
جیسے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جنوں انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے میری آیات تمہیں آ کر سنائی ہوں اور خبردار کیا ہو آج کے اس دن سے؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، تو کہیں گے ہم اپنے خلاف اس بات کی گواہی دیتے ہیں، یعنی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ وغرتہم الحیات الدنیا، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی رونق نے انہیں دھوکے میں ڈالا۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور انہوں نے اپنے آپ پر اس بات کی گواہی دی کہ وہ کافر تھے۔ اور کچھ مجرم لوگ وہ بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے اس نظام شہادت کو ماننے سے انکار کر دیں گے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی اعضاء بولیں گے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے۔ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنی ان چمڑیوں سے، اپنی کھالوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم میرے ہی خلاف، میری چمڑی ہو کر میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے کہ ہمیں اس ذات نے بلوایا ہے، بولنے کی توفیق اور قوت عطا کی ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے۔ اور حدیث میں اس کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قالوا كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک بار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فضحک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، فقال هل تدرون مما اضحك، پھر فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں کس بات پر ہنسا ہوں؟ قال قلنا اللہ ورسولہ اعلم، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال من مخاطبۃ العبد ربہ، فرمایا کہ بندے کا اپنے رب سے مخاطب ہونے پر اس کی وجہ سے میں ہنسا ہوں۔ اور وہ کیا ہے؟ بندہ کیسے اپنے رب سے مخاطب ہوا؟ یقول یا ربی الم تجرنی من الظلم، قیامت دن وہ کہے گا کہ اے میرے رب، کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دے رکھی، یعنی ظلم نہیں کرے گا؟ قال یقول بلا، صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں بالکل پناہ دے رکھی ہے کہ ظلم نہیں کروں گا۔ قال فیقول فانی لا اجیز علی نفسی الا شاہدا منی، تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا تو اگر یہ بات ہے تو پھر میں اپنے خلاف اپنی طرف کے گواہ میں سے کوئی اور گواہ قبول نہیں کرتا، یعنی گواہ میرا ہی ہونا چاہیے، میری طرف سے ہی گواہ ہو۔ یہ بھی عجیب منطق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ قال فیقول کفی بنفسک اليوم علیک شہیدا وبالکرام الکاتبین الشہود، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تیرا اپنی ذات ہی، تیرا اپنا ہی تجھ پر گواہ ہونا ہی کافی ہوگا، اور کرامن کاتبین کی گواہی کافی ہوگی تیرے خلاف۔ قال فیختم علی فیہ، فرمایا پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، بند کر دی جائے گا اس کا منہ۔ فیقال لارکانہ انطقی، اس کے اعضاء و جوارح کو حکم دیا جائے گا کہ تم بولو، یہ دنیا میں کیا کرتا رہا؟ قال فتنطق باعمالہ، فرمایا کہ پھر وہ اس کے اعضاء و جوارح اس کے اعمال بیان کرنے شروع کر دیں گے۔ قال ثم یخلی بینہ وبین الکلام، فرمایا پھر اس کے اعضاء و جوارح کے درمیان اور بندے کے درمیان کھلا چھوڑ دیا جائے گا، یعنی انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے گی، اس آدمی کے منہ سے پر جو مہر لگی ہے وہ ہٹا دی جائے گی کہ اب بات کر لے۔ قال فیقول،
تو بندہ اپنے اعضاء و جوارح سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بعدا لکن وسحقا، کہ دفع دور تمہارا ستیاناس، فعنکن کنت انادل، کہ تمہاری طرف سے ہی تو میں لڑ رہا تھا، یعنی تمہارا ہی تو میں دفاع کر رہا تھا، اور تم نے میرے خلاف ہی گواہی دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی کا نظام لرزہ دینے والا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے، انتہائی دقیق، مضبوط اور عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ اس نظام سے کسی کو مفر نہیں۔ قیامت کے دن یوں تو تمام کے تمام جو مواقف ہیں، جو مراحل ہیں، وہ سب کے سب انتہائی خوفناک اور کبھی تاریخ کر دینے والے ہیں۔ ان میں سے گواہی کے نظام کا ایک پہلو یہ بھی ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، کہ ہر انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہوگا، یعنی پکڑ کر انسان کو، ہر آدمی کو ایک فرشتہ پکڑ کر لائے گا، اللہ کی عدالت میں پیش کرے گا، اور ایک گواہی دینے والا بھی ہوگا۔ اب حالانکہ وہاں سے کوئی شخص بھاگ نہیں سکتا، لیکن منظر ملاحظہ کیجئے کہ ہر ایک شخص کو ایک ایک فرشتہ ہانک کر اللہ کی عدالت میں پیش کرے گا، اور دوسرا اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اور وہ فرشتہ جو پکڑ کر لایا ہوگا، جو ہانک کر اللہ کی عدالت میں پیش کرے گا، اس کے پاس اس بندے کا تمام ریکارڈ موجود ہوگا۔ وہ پیش کرتے ہوئے کہے گا کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ حاضر ہے، یعنی یہ بندہ ہے، یہ اس کا ریکارڈ ہے۔ تو غور کیجئے کہ کیس کتنا مضبوط ہے، ریکارڈ بھی حاضر ہے، گواہان بھی موجود ہیں، اور گواہ بھی کوئی ایک نہیں بلکہ کتنے سارے ہیں۔ کرامن کاتبین ہیں جو اس کے اعمال لکھتے رہے، وہ بھی حاضر ہیں، گواہی دینے والا فرشتہ بھی موجود ہے، زمین کی گواہی بھی موجود ہے۔ اس گواہی کے نظام کو نہ ماننے کی صورت میں انسان کے اپنے اعضاء و جوارح گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بھی اپنی امت کے لیے وہ بھی گواہ ہوں گے، بالخصوص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گواہی بھی دوسری امتوں پر ہوگی، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ اللہ کی گواہی ہی کافی تھی، لیکن انسان چونکہ اس دنیا کے گواہی کے نظام سے متعارف ہے اور مانوس ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی جیسے نظام کے تحت اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اور پھر یہ جو لکھانے والا اور ریکارڈ رکھنے والا نظام ہے، اس کی ایک وجہ حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ الروح عطس، کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی تو آدم علیہ السلام نے چھینک ماری، فقال الحمدللہ، انہوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے چھینک مارنے کے بعد کہا الحمدللہ، فحمد اللہ بإذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اللہ کی تعریف بیان کی، حمد بیان کی۔ فقال له ربه یرحمک اللہ یرحمک یا ربک یا آدم، تو اللہ نے فرمایا اے آدم تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے، اذهب الى اولئک الملائکہ الى ملأ منهم جلوس، فرمایا ان فرشتوں کی طرف جاؤ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، فسلم علیہم، انہیں جا کر سلام کرو۔ آدم علیہ السلام گئے، فقال السلام علیکم،
ان فرشتوں سے کہا کہ السلام علیکم، فقالوا علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ثم رجع الی ربہ، پھر آدم علیہ السلام اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئے۔ فقال هذه تحیتک و تحیت بنیک بینہم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا سلام ہے ایک دوسرے کو، تمہاری اولاد کا، ان کا آپس میں ایک دوسرے کو یوں سلام کرنا ہے، گریٹنگ ہے۔ وقال اللہ جل وعلا ویدہ مقبوضتان، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے مٹھیاں دو ہاتھ بند تھے، فرمایا اختر ایہما شئت، فرا ان میں سے جو جس کو بھی چننا چاہو، پسند کرنا چاہو پسند کرو، کون سا ہاتھ کو چنتے ہو؟ فقال اخترت یمین ربی وکلتا یدی ربی یمین مبارکہ، تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ چوز کرتا ہوں، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور مبارک ہیں۔ ثم بسطہما، پھر اللہ تعالیٰ نے ان مٹھیوں کو کھولا، فإذا فیہما آدم و ذریتہ، تو ان میں آدم علیہ السلام ان کی اولاد تھی۔ فقال ای رب ما ہؤلاء، آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے رب یہ کون ہیں؟ فقال ہؤلاء ذریتک، فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ فإذا كل انسان منهم مکتوب عمره بین عینیہ، تو ان میں سے ہر ایک انسان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی تھی۔ فإذا فیہم رجل اضوأهم او من اضوئهم، ان میں سے ایک جو بہت خوبصورت اور چمکدار چہرے والا تھا، لم یکتب له الا 40 سنہ، اس کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ قال یا رب ما هذا، آدم علیہ السلام پوچھا کہ میرے رب یہ کیا ہے، یعنی یہ کون ہے؟ قال هذا ابنک داود، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا داود ہے۔ وقد كتب اللہ عمرہ 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر 40 سال لکھ رکھی تھی۔ قال اے رب زدہ فی عمرہ، آدم علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب اس کی عمر کچھ زیادہ کر دے، بڑھا دے۔ قال ذاک الذی کتبت لہ، فرمایا یہی اس کی عمر ہے جو میں نے لکھی ہے۔ قال فإنی قد جعلت له من عمری 60 سنہ، تو آدم علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اپنی عمر میں سے اس کو 60 سال دیتا ہوں، اس کی عمر میں اضافہ کر دوں۔ قال انت وذاک، فرمایا کہ ٹھیک ہے جس طرح تو چاہتا ہے، تو اور وہ رہے ہیں۔ اسکن الجنہ، جاؤ ابھی جنت میں جا کے رہو۔ فسکن الجنۃ ما شاء اللہ، تو جب تک اللہ نے چاہا آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ ثم اہبط منہا، پھر جنت میں سے نیچے زمین پر نازل کر دیے گئے۔ وکان آدم یعد لنفسہ، تو آدم علیہ السلام اپنی عمر گن کے رکھتے تھے، اب اتنے سال ہو گئے، اتنے سال رہ گئے۔ فأتاہ ملک الموت، تو موت کا فرشتہ آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ فقال له آدم قد عجلت قد كتب لي 1000 سنہ، تو آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ تم جلدی آ گئے ہو، میری عمر تو 1000 سال لکھی ہوئی ہے۔ قال بلا، انہوں نے فرمایا ہاں واقعی 1000 سال تھی۔ ولکنک جعلت لابنک داود منها 60 سنہ، لیکن آپ نے اس میں سے 60 سال اپنے بیٹے داود کو دے دیے تھے۔ فجاہدت ذریتہ، آدم علیہ السلام نے بحث مباحثے کی، اس کی امت بھی بحث کرتی رہے گی، انکار کرتی رہے گی۔ ونسی فنسیت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولتی رہے گی۔ قال فمن یومئذ امر بالکتاب والشہود، فرمایا اس دن سے پھر لکھنا اور گواہی کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دے دیا کہ آئندہ بات لکھی بھی جائے اور گواہ بھی اس پر رہیں۔ تو یہ جو گواہی کا نظام ہے اس کی وجوہات میں، اس کے اسباب میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی گواہی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور امت مسلمہ کی گواہی
یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے امت مسلمہ کو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یدعا نوح یوم القیامہ، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، فیقول لبیک وسعدیک، حاضر ہو کے کہیں گے اللہ حاضر ہوں یا رب، فیقول هل بلغت، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا اپنی امت تک؟ فیقول نعم، تو کہیں گے ہاں پہنچایا ہے۔ فیقال لامتہ هل بلغکم، پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا، ان کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام تم تک پہنچایا؟ فیقولون ما اتانا من نذیر، تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو کوئی یاد نہیں آیا خبردار کرنے والا۔ فیقول اللہ من یشہد لک، تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تمہاری گواہی کون دے گا؟ وہ تو نہیں مان رہے، تم نے اگر پیغام پہنچایا ہے تو کون ہے تمہارا گواہ؟ فیقول محمد و امتہ، تو نوح علیہ السلام فرمائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت میری گواہ ہے۔ فیشہدون انہ قد بلغ، تو امت گواہی دے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا ہے۔ یہ وہ قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ہر نبی نے پیغام پہنچایا ہے۔ ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے کہ ہاں یہ سچ کہتے ہیں۔ فذلک قولہ جل ذکرہ، اسی سے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ دو۔ تو گواہی کا نظام انتہائی خوفناک ہے، لیکن ہمارا کیا حال ہے، ہماری کیا کیفیت ہے کہ ہم اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔